بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون. دیکھ رہے ہو جی، یہ عما اصل میں تھا عنما. عما اصل میں کیا تھا؟ عنما. نون کو میم میں مدغم کر دیا گیا اور الف کو اختصاراً حذف کر دیا گیا تو رہ گیا عما. ٹھیک ہے نا جی؟ عما یتساءلون. اما آیا کون سی چیز کے بارے میں؟ یتساءلون یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. نیچے ایک لفظ لکھا ہے بطور انکار کے. سمجھو یہ کافر ایک دوسرے سے نا استہزان کہتے ہیں قیامت ہوگی. اچھا ہوگی، تو یہ بطور انکار کے استہزاء کے ایک دوسرے سے قیامت کے بارے میں کیا کرتے تھے؟ سوال کرتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ اما یتساءلون. اما یا کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم. عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں. عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں. الذی وہ خبر، ہم فیہ مختلفون جس خبر میں وہ آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں. الذی وہ خبر، ہم فیہ مختلفون جس خبر میں وہ آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں. میرے طرف دیکھو کیسے اختلاف کرنے والے ہیں. کچھ تو کہتے بالکل قیامت ہوگی ہی نہیں، کچھ تو کہتے بالکل قیامت ہوگی ہی نہیں. کچھ متردد تھے، شک میں پڑے ہوئے تھے. کچھ کا خیال تھا یہ پتہ نہیں ہو ہی نہ جائے کہیں، پھر کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون. کلا، کیا لفظ ہے جی؟ کلا، پکی بات ہے. سیعلمون ان قریب جان لیں گے. ثم پھر کہتا ہوں، کلا پکی بات ہے. سیعلمون ان قریب جان لیں گے. ٹھیک ہے، یا کلا ردعیہ بھی ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ان قریب جان لیں گے. ثم پھر کہتا ہوں، کلا ہرگز نہیں ان قریب یہ جان لیں گے. اشکال ہے کہ سیعلمون دو دفعہ لایا، یہ تو تکرار ہے. یہ تو کیا ہے؟ تکرار ہے. تکرار کا حل آپ کے پاس لکھا ہے. پہلے سے عالمون کا تعلق ہے موت کے ساتھ اور دوسرے سے عالمون کا تعلق ہے باس بادل موت کے ساتھ. اس لیے پہلے سے عالمون پہ لکھا ہے مرتے ہی، مرتے، اور دوسرے کے نیچے لکھا ہے قبروں سے اٹھتے ہی. سمجھ رہے ہو؟ کلا سے عالمون ثم کلا سے عالمون. الم نجعل الارض مہادا، اوپر لکھا ہے تفصیل انما توعدون، تفصیل انما. اور پچھلی صورت میں فرمایا تھا انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے البتہ وہ ضرور واقعہ ہو کے رہے گی. اب وہ ما توعدون کیا ہے؟ تو اب آیا الم نجعل الارض مہادا. الم نجعل الارض مہادا. ان نجعل کے نیچے لکھا ہے بیان انعامات، بیان اور عذاب کا ذکر مقایستاً چھوڑا گیا. اور میری طرف دیکھو نا، بات کو سمجھو. مومنوں کے لیے یہ انعامات ہیں. مومنوں کے لیے کیا ہیں؟ انعامات ہیں. اچھا جی، ہاں بیان انعامات. اور دنیا کے اندر انعامات کو کیا کر دیا گیا؟ بیان کر دیا گیا. عذاب کا ذکر مقایستاً چھوڑ دیا گیا. کیا مانا کہ میں اگر اللہ دنیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو قیامت کے دن تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہوں. الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اور پہاڑوں کو، اوتادا میخیں، وخلقناکم ازواجا اور بنایا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے یا قسمیں قسمیں، وجعلنا نومکم سباتا اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سباتن سبب راحت، سبب آرام، وجعلنا اللیل لباسا اور بنایا ہم نے رات کو اوڑھنا، وجعلنا النہار معاشا اور بنایا ہم نے دن کو وقت کمانے کا، معاشا وقت کمانے کا، ای وقت المعاشے، اوپر نیچے لکھ سکتے ہو ای وقت المعاشے، اور بنایا ہم نے دن کو وقت کمائی کا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان شدادن مضبوط محکم. وجعلنا سراجا اور بنایا ہم نے سراج یعنی سورج کو چمکتا ہوا، وحاج یعنی سورج کو چمکتا ہوا، وحاج اور چمکنے والا، نیچے لکھا یعنی سورج. وجعل الشمس سراجا اور بنایا ہم نے سورج کو روشن، وحاجا چمکنے والا،
وانزلنا من الموسرات، اور اتارا ہم نے من الموسرات ای من سحاب الموسرات، ای من سحاب الموسرات، بادل نچڑنے والے بادل، ہاں یہ کنایا ہے یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادل ہے، کنایا ہے پانی سے بھرے ہوئے بادل. وانزلنا من الموسرات، اور اتارا ہم نے نچڑنے والے بادلوں سے ماءً پانی، سجاجا بکثرت، لنخرج حکمت انزال، تاکہ ہم اگائیں بھی اس پانی کے ذریعے حباً اللہ، ونباتاً اور باقی نباتات، باقی فصلیں وغیرہ، وجنات اور باغات، الفافا گنجان، یا الفافا لپٹے ہوئے یعنی کنایا ہے او گنجان، بارونق سرسبز و شاداب باغ. نیچے کیا لکھا ہے؟ کذالک یفعل بکم یوم القیامہ، کذالک یفعل بکم یوم القیامہ. اور جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، دنیا کے اندر اتنی قدرتوں والا ہے، وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن عذاب بھی دے سکتا ہے. اب اوپر والی بات سمجھ آئی؟ اوپر کہا تھا بیان انعامات اور عذاب کا ذکر مقایستاً چھوڑ دیا. جو رب یہ کچھ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے. لہذا انما توعدون لواقع، وہ عذاب جس کے تم سے وعدے کیے گئے ہیں البتہ وہ عذاب ضرور واقعہ ہو کے رہے گا. نہیں تو اوپر لفظ لکھا تھا انم تفصیل انما توعدون، اوپر لکھا ہے نا دوسری لائن میں، تو اشکال آ سکتا ہے کہ انما توعدون کی تفصیل کیسے ہے؟ یہاں تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، تو دنیا کے حالات بیان ہو رہے ہیں، تو انما توعدون لواقع کی تفصیل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جواب کے عذاب کے ذکر کو چھوڑا گیا مقایستاً. اصل میں اللہ بتا رہا ہے کہ جو میں خدا یہ سارے کام کر سکتا ہوں وہ تمہیں قیامت کے دن وہ عذاب بھی دے سکتا ہوں جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. سمجھ گئے ہو جی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان کے نیچے لکھا ہے تخویف اخروی، اوپر لکھا ہے ابتدائی حال قیامت کا بیان. ان یوم الفصل، بے شک دن فیصلے کا، کانا میقاتا ہے مقرر، کانا میقاتا، ہاں اس کا وقت مقرر ہے. اچھا کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، کہا تھا نا کہ اس صورت کے اندر یوم الفصل کا ذکر آئے گا تفصیلاً پچھلی صورت کی بنسبت. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، السور کے نیچے کا نفع ثانیہ، فتاتون افواجا، پس آؤ گے تم فوج در فوج، پس آؤ گے تم، ہاں پس آؤ گے تم فوج در فوج، جتھے در جتھے، وفتحت السماء، اور کھول دیے جائیں گے آسمان، فکانت ابوابا، پس ہو جائیں گے آسمانوں میں دروازے، فکانت ابوابا، پس ہو جائیں گے آسمان دروازے دروازے. اوپر لکھا ہے یعنی پھٹ کر ایسا ہو جائے گا گویا دروازے ہی دروازے ہیں. سیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا، پس ہو جائیں گے ریت چمکتی ہوئی، پس ہو جائیں گے ریت چمکتی ہوئی، پہاڑ چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، ان جہنم کے نیچے کیا لگا؟ حال ثانی قیامت، بے شک جہنم ہے گھات میں، ان جہنم بے شک جہنم ہے مرصادا گھات لگائے ہوئے. جہنم گھات کے اندر ہے، مشرکین اور کافروں کے لیے بالکل گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، طاق میں بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ گھات میں بیٹھنا، طاق میں بیٹھنا سمجھتے ہو نا جی؟ کسی بندے پر آپ نے حملہ کرنا ہے یا آپ نے کوئی شکار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کسی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی وہ تمہارے قابو میں آتا ہے تو آپ فوراً اس کو دبوچ لیتے ہیں. تو اس کے لیے ایسے چھپ کے بیٹھنا، یہ گھات میں بیٹھنا ہے. اللہ کہتا ہے جہنم بھی کافروں اور مشرکوں کی گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لیے طاق لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. بس یہ مشرک وہاں پہنچے سے ہی جہنم فوراً ان کو دبوچ کے قابو کر لے گی. سمجھ رہے ہو؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین و آبا، للطاغین واسطے سرکشوں کے ہے، مآبا ٹھکانا، واسطے سرکشوں کے ہے مآبا ٹھکانا. لابسین فیہا احقابا، رہنے والے، لابسین کیا معنی کر رہا ہوں؟ رہنے والے، فیہا اس جہنم میں، احقابن کیا لفظ ہے جی؟ لفظی معنی ہے کئی حقب، کئی حقب. اب مراد اس سے کیا ہے؟
صحیح بات یہ ہے کہ احقاب سے یہاں مراد ہے بے انتہا زبانہ، بے انتہا، جس طرح قرآن نے دوسرے مقاموں پہ ذکر کیا خالدین فیہا ابدا، کہ مشرک کافر جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. سمجھ رہے ہو؟ حاصل یہی ہے. بعض نے کہا کہ بھئی احقاب حقب کی جمع ہے، اور حقب کہتے ہیں 70 سال کو. حقب کس کو کہتے ہیں؟ 70 سال کو کہتے ہیں. تو ایک حقب ہو گیا 70 سال کا. جی پھر جمع چونکہ احقاب، تو یہاں 3 مراد لیے جائیں تو 70 کرتے کرتے یہ 210 سال لگ بھگ بنیں گے. تو اشکال پیدا ہوتا ہے کیا 210 سال بعد کافر جہنم سے نکل آئیں گے؟ جاگ رہے ہو؟ اس کے پھر 2 جواب دیے گئے. کتنے؟ 2 جواب دیے گئے. پہلا جواب یہ دیا گیا بعض لوگوں نے کہ یہ 70 سال دنیا کے نہیں مراد، وہاں کے 70 سال مراد ہیں. کہاں کے مراد ہیں؟ وہاں کے 70 سال مراد ہیں، کہ ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 500 سال کے برابر ہوگا. پھر بھی اشکال ہے، چلو پھر بھی ابداً تو نہیں رہے گا نا جی. اس کا جواب پھر دیا گیا، یہاں ایک عبارت لکھ لو. قاضی بیضاوی نے ایک معنی کیا احقاب کا دہوراً متتابعتاً، دہوراً متتابعتاً. احقاب کا معنی کر رہا ہے دہور، دہر، زمانے. دہوراً متتابعتاً ولیس فیہ ما یدل علی خروجہم منہا، ولیس فیہ ما یدل علی خروجہم منہا. اور کہتا ہے اس جملے میں، آیت میں کوئی ایسی بات نہیں، اشارہ نہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ کافر جہنم سے نکلیں گے بھی صحیح. وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِهِمْ مِنْهَا. اب مانا کرو لابسین فیہا، رہنے والے اس جہنم میں، احقاباً ہمیشہ ہمیشہ، زمانہ بے انتہا، لا یذوقون فیہا بردا. سمجھ رہے ہو؟ نہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈ، یعنی کوئی ٹھنڈی چیز چکھنے کو نہیں ملے گی. ولا شرابا، اور نہ کوئی پینا، الا حمیمن، مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ. جزاءً، بدلہ ہے، وفاقا، پورا پورا. وفاقا، وفاقا بمانا موافقن کے ہے. وفاقا بمانا بالکل موافق ہے، بالکل موافق ہے. کیوں جی؟ جزا بقدر عمل ہوتی ہے، جزا بقدر، ہاں. اور چونکہ کفر اور شرک من اعظم المعصیات ہیں، تو اس کا بدلہ بھی اعظم الاجزیہ ہے، اور وہ ہے خلود فی النار. وہ ہے خلود فی النار. جزاء وفاقا. انہم کی نیچے کیا لکھا ہے؟ سبب عذاب اول. اور سمجھو 2 سبب ذکر کیے گئے. فرمایا یہ جہنم میں کیوں آئے، سمجھو اس بات کو. نمبر 1 یہ قیامت کے منکر تھے، نمبر 2 یہ قرآن کے منکر تھے. نمبر 1 یہ قیامت کے منکر تھے، نمبر 2 یہ، اور خلاصہ نکالو تو ایک ہی بنتی ہے کہ یہ قرآن کے منکر تھے، کیونکہ قرآن کا منکر ہونا ہی ان کی وجہ بنا قیامت کے منکر ہونے کی. پر میں انہم کانو، بے شک تھے وہ، لا یرجون حسابا، ای لا یعتقدون حسابا، نہیں اعتقاد رکھتے تھے حساب کتاب کا، نہیں اعتقاد رکھتے تھے، یعنی قیامت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے. وَقَذَّبُوا، نیچے لکھا ہے دوم، دوسری وجہ، وَقَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، کذاباً جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز، ہر بات، احصیناہ، ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اسے، کتاباً لکھوا کر، کتاباً لکھوا کر. اللہ کہتا ہے ویسے سزا نہیں دے رہے، تمہارے سارے اعمال ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں. فَذُوقُوا، اوپر لکھا ہے تذلیل مجرمین، اللہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہے گا پس چکھو نا. فَلَن نَزِيدَكُمْ، پس ہم ہرگز زیادہ نہ کریں گے تمہارے لیے،
الا عذابا مگر صرف عذاب، یعنی آئے دن یہ عذاب بڑھتا ہی جائے گا اور تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں۔ ان للمتقین مفازا، نیچے کیا لکھا ہے جی؟ بشارت، کیا آ رہی ہے؟ بشارت، اور تخویف کے بعد بشارت کا آنا یہ مانند توأمین کے ہیں، جوڑویں دو بچوں کی مانند ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک موحدین کے لیے مفازن کامیابیاں ہیں۔ موحدین کے لیے کیا ہیں جی؟ کامیابیاں۔ کیا چیز؟ حدائق باغات، حدائق باغات، اوپر لکھا ہے کھانے اور سیر کرنے کے لیے، اور باغات ہوں گے توحیدیوں کے لیے ماشاءاللہ، ہر قسم کے پھل کے باغات ہوں گے، وہاں جا کے تو کم از کم آپ سیر ہوں گے انشاءاللہ نا، یہاں تو مشکل ہے، وہاں تو جا کے سیر ہوں گے۔ فرمایا حدائق باغات و آنابا اور انگور، و آنابا اور انگور، نیچے کھانے کے لیے، اور یہ از قبیل تخصیص بعد از تعمیم ہے، اور باغات ہوں گے قسم قسم کے، ہر چیز ہوگی پھلوں میں سے، بالخصوص انگور بھی ہوں گے، بالخصوص انگور بھی ہوں گے۔ وکواعبا اور بیویاں، اترابن ہم عمر اور بیویاں۔ قواعب کا لغوی معنی ہے ابری ہوئی چیز، کیا جی؟ ابری ہوئی چیز، مراد وہ ایسی صفات والی ہوں گی، ابرے ہوئے ان کے پستان ہوں گے، ابرے ہوئے پستانوں والی بیویاں ہوں گی، اترابا اور ہوں گی بھی ہم عمر ہوں گی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ایسے نہیں ہوگا جس طرح سال دو سال پہلے ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک نوجوان کی 60 سالہ بڑھیا سے شادی کروا دی نکاح کو عام کرنے کے لیے نا، ایسے نہیں ہوگا، فرمایا ہم عمر بیویاں ہوں گی، اترابا ہم عمر، وکاسن اور پینے کے لیے جام ہوں گے، دہا کا چھلکتے ہوئے، پینے کے لیے جام ہوں گے دہا کا چھلکتے ہوئے، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے شرابوں کے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے جنتی جنت میں کوئی بک بک، نہیں سنیں گے جنتی جنت میں کوئی بک بک، جنت میں کوئی لغوا بےہودہ بات، یعنی کوئی بک بک، جنت میں کوئی بک بک بھی نہیں سنیں گے، بالکل پرامن ماحول ہوگا۔ ولا کذابا اور نہ جھوٹ، جزاء من ربک بدلہ ہے تیرے رب کی جانب سے، اور صوفیو بدلہ ہے تیرے رب کی جانب سے۔ عطاء کے نیچے کیا لکھا ہے؟ جو کہ انعام ہے، جو کہ انعام ہے۔ حسابہ کے اوپر لکھ لو پورا، حسابہ کے اوپر لکھ لو پورا، جو کہ انعام ہے پورا، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء جو کہ انعام ہے، حساباً بالکل پورا۔ رب السماوات، اور صوفیو رب پچھلی آیت میں تھا نا جزاء من ربک، بدلہ ہے تیرے رب کی جانب سے، کون رب؟ فرمایا رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ کون ہے وہ؟ الرحمن، بے حد مہربان، الرحمن بے حد مہربان، سبحان اللہ۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون نہیں مالک ہوں گے لوگ، منہ اس کے سامنے، خطاباً بات کرنے کے، نہیں مالک ہوں گے لوگ اس کے سامنے بات کرنے کے، ایسا روب ہوگا کہ کوئی زبان نہیں کھول سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یوم کے اوپر لکھ لو نفی شفاعت قہریہ، نفی شفاعت، ہاں مشرک کہتا ہے نا جی میرے پیر کامل ہے سائیں، میرے پیر مجھے اللہ سے چھڑائیں گے، میرے پیر مجھے اللہ سے کیا کریں گے؟ چھڑائیں گے۔ اللہ کہتا ہے چھڑانے کی بات چھوڑ، تیرے پیر کہاں گئے؟ یہاں تو بات ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ، ہاں جبرائیل امین اور فرشتے بھی میرے سامنے صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور میرے سامنے میری اجازت کے بغیر کوئی ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ ہاں جب میرے دربار میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں تو مجھ سے کوئی زوری زوری چھڑا سکتا ہے؟ صحیح نفی شفاعت قہری ہے۔ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑا ہوگا جبرائیل امین اور باقی فرشتے، صفن کتار باندھ کر، سبحان اللہ، کتار باندھ کے کھڑا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، رب کی مرضی کے بغیر وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، صف باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ لا اچھا جی لا یتکلمون،
نہ کلام کریں گے، نیچے لکھے لا یشفعون، نہ شفاعت کریں گے کسی کی، لا یتکلمون الا یشفعون، نہ شفاعت کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جس کو اجازت دی کس نے؟ رحمان نے، یعنی وہ شفاعت کر سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا، کس کی؟ شفاعت کی۔ اور شفاعت بالاذن کی بات آ گئی ہے نا جی، مسئلہ لا میں پڑے بیٹھے ہو۔ وقال ثوابا، کیا لفظ ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں بیان کروں۔ نمبر ایک، کالا ماضی اپنے معنی میں ہے، کالا ماضی اپنے، اور شرط شفیع کا ذکر ہے۔ کالا ماضی اپنے معنی میں ہے اور شرط شفیع کا ذکر ہے۔ کہ قیامت کے دن میں اجازت دوں گا جسے وہ شفاعت کرے گا، لیکن شفاعت کی اجازت اسے ملے گی کالا ثوابا، جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ کالا ثوابا، جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، تو کالا کا تعلق ہے دنیا میں، وکالا ثوابا وہ حالیہ ہے، دراں حال کہ اس نے دنیا میں بھی ٹھیک بات کہی ہوگی، یعنی کلمہ توحید اور توحید خداوندی کا اقرار کیا ہوگا۔ ایسے توحیدی بندے کو میں اجازت دوں گا کہ شفاعت کر، مشرک نہیں شفاعت کر سکے گا۔ سمجھو صوفیو؟ نمبر دو، کالا بمانا یقولو کے ہے، کالا بمانا یقولو کے ہے کہ میں جسے اجازت دوں گا وہ شفاعت کرے گا، لیکن شفاعت کرنے والا اپنی مرضی کی باتیں نہیں کر سکے گا۔ یقول ثوابا، وہ بھی میرے سامنے ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، وہ بھی میرے سامنے بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، سچی بات کرے گا، وہاں کوئی چلاکیاں نہیں چلیں گی، جس طرح دنیا کی عدالتوں میں وکیل اپنی چلاکیاں چلاتے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن کرتے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرتے ہیں۔ فرمایا نہ، میری عدالت میں جو شفیع ہوں گے، جن کو میں اجازتیں دوں گا، یقول و ثوابا، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرنے والے لوگ ہوں گے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ذالک الیوم الحق، یہی دن ہے حق، یہی دن ہے حق۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، فمن شاء، پس جو چاہے، نیچے لکھا ہے اس کے حالات سن کر، اتخذ، بنا لے طرف اپنے رب کے ٹھکانہ، اتخذ، بنا لے طرف اپنے رب کے ٹھکانہ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، انا انذرناکم، بے شک ڈرایا ہم نے تمہیں، عذاباً، عذاب سے، قریباً، جو کہ قریب ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، نیچے لکھا ہے زمانے عذاب، کب ہوگا وہ عذاب قریب؟ یوم، جس دن دیکھے گا انسان، ما قدمت یداہ، ان اعمال کو جو آگے بھیجے اس کے ہاتھوں نے، ینظر المرء، دیکھے گا انسان، نیچے لکھا ہے اپنے سامنے حاضر، ما قدمت یدا، جو آگے بھیج اس کے ہاتھوں نے، نیچے لکھا ہے من الخیر والشر، ویقولو، اور کہے گا حسرت سے، کہے گا افسوس سے، کافر بندہ، یا لیتنی، ہائے کاش، کنت ترابا، ہوتا میں مٹی۔ وہ جاگ رہے ہو؟ ہائے کاش ہوتا میں مٹی۔ اس کے چند مطلب ہیں۔ نمبر ایک، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، انسان ہوتا ہی نہیں۔ ہائے کاش میں مٹی ہوتا، انسان ہوتا ہی نہیں۔ میں انسان ہوتا ہی نہیں، نہ مکلف ہوتا، نہ شرک کرتا، نہ آج جہنم جاتا۔ ہائے کاش میں کوئی مٹی ہوتا۔ سمجھے جی؟ ایک۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یا لیتنی کنتو، ہائے کاش میں پہلی دفعہ مر کے مٹی ہو گیا ہوتا، یہ دوبارہ زندہ کرنے والا کام نہ ہوتا، یہ دوبارہ زندہ کرنے والا کام۔ ہائے کاش کہ میں پہلی دفعہ مر کے مٹی ہو گیا ہوتا اور یہ دوبارہ زندہ کرنے والا معاملہ نہ ہوا ہوتا۔ یا لیتنی کنت ترابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔